میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج میں آپ کو وہ داستان سنا رہا ہوں جو ہر ایک نے سنی ہوئی ہے کہ سکندر آیا اور اس نے ہمارے راجہ پوروا کے ساتھ جنگ کی اور راجہ پوروا کو شکست ہوئی اور اس نے اس سے ایک بات پوچھی کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ بس ہمیں اتنا صحیح پتہ ہے۔ اس کے بعد سکندر نے بڑا وہ اس کو انعام و اکرام دے کے فارغ کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سکندر تو ساڈا ماما لگتا سی۔ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیوں ہم اس کو اتنا پوجتے ہیں، ہم نے اس کو مسلمان بھی کر لیا۔ وہ جیسے پوستھیومس تمغے ملتے ہیں نا لوگوں کو، خاص طور پہ نشان حیدر جو ہے وہ صرف آپ اگر بہت دلیری کا کام کریں تو آپ کو ملے گا اور آپ مر گئے ہو وہ کام کرتے ہوئے۔ تو پوستھیومسلی ہم نے الیگزینڈر کو مسلمان بھی کر لیا ہوا ہے، لیکن یہ داستان تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہ داستان کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ آریان کی انابسس یا دی کیمپینز آف الیگزینڈر جو ہے اس میں ہے، اور وہیں سے میں نے لی ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ الیگزینڈر آیا، وہ کوہستان نمک میں سے ہو کے نیچے اترا دھریالہ جالب کے نزدیک، جو ایک گاؤں دریائے جیلم کے بالکل اوپر ہے، اور پھر جہاں ہرن پور ہے، جہاں ریلوے کا مشہور وکٹوریا برج ہے، جب ٹرینیں چلا کرتی تھیں کسی زمانے میں تو ملک وال سے جو کھیوڑا اور ڈنڈوت کو ٹرینز آتی تھی وہ اس وکٹوریا پل کے اوپر سے ہو کے آیا کرتی تھی۔ بڑا شاندار پل ہے، اور وہاں پہ اس نے کچھ فوجیں لگائیں، پھر کچھ اس نے اوپر لگائیں، پھر آگے پیچھے کرتا رہا۔ اب آپ یہ یاد رکھیے کہ الیگزینڈر کے پاس اس وقت فوج تھی کوئی لگ بھگ 30-32 ہزار کی، اور دریا کے پار جب اس کے آنے کی خبر آئی تو راجہ پوروا جو کہ دریائے جیلم اور چناب جج دواب یا جج دواب جسے ہم کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا، تو اس کو خبر ملی تو اس نے بھی اپنی فوجیں لگائیں، اور یہ آریان ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی فوج میں کوئی تھے اتنے ہی 30,000 کی فوج تھی راجہ پوروا کی بھی۔ اب الیگزینڈر جو ہے نا وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ کبھی اپنی فوج کو نیچے لے کے جاتا تھا، کبھی اپنی فوج کو اوپر لاتا تھا، پھر فوج کو 2 حصوں میں بانٹ لیا، اور نیچے جو ہرن پور کے نزدیک فوج لگائی ہوئی تھی ان کو حکم دیا کہ وہ رات کو ایک رات ایسا شور کریں کہ جیسے وہ دریا پار کرنے کو ہیں۔ تو راجہ پوروا بھی اپنی فوج کو بانٹ دیتا تھا کہ وہ اگر جدھر سے بھی وہ لینڈ کریں دریا کے اس پار تو وہ ان کو پسپا کر دے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ الیگزینڈر نے آخر میں یہ طے کیا کہ میں دن میں نہیں لڑ سکتا ان کے ساتھ، یہ جنگ رات کو ہی ہمیں شبخون مارنا پڑے گا، اور پھر اس نے شبخون ہی مارا۔ لیکن میں آپ کو ایک پیچھے لے چلتا ہوں، یہ جو بات ہے جو راجہ پوروا کے خلاف جو چل رہی ہے یہ سن 326 قبل مسیح کی اپریل کے آخری دن ہے یا مئی شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو 6-7 سال پیچھے لے چلتا ہوں، وہاں جب کہ داریا واش جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے خلاف سکندر جنگ لڑ رہا تھا، اور دریائے فرات کے کنارے پہ جنگ تھی۔ دریائے فرات اس نے پار کرنا تھا۔ الیگزینڈر کے پاس بمشکل 25 سے 28 ہزار فوج تھی، اور داریا واش کے پاس 2 لاکھ فوج تھی۔ تو اس نے الیگزینڈر نے کہا کہ شبخون ماریں گے۔ اچھا یاد رہے کہ اس سے پہلے الیگزینڈر 2 جنگیں داریا واش کے خلاف، جسے دارا ہم کہتے ہیں، اس کے خلاف لڑ چکا تھا ترکی کے علاقے میں، اور دونوں میں جیسے ہی کھڑاک ہوتا تھا حملے کا، دارا جو تھا وہ اپنی رتھ موڑتا تھا اور بھاگ لگا دیتا تھا میدان جنگ سے۔ اس کی فوج بیچاری لڑتی پڑتی مرتی اور شکست کھا لیتی تھی، اور پھر جو خزانہ تھا الیگزینڈر کو تو ترکی میں ہی مل گیا تھا، فارس کا جو بہت بڑا خزانہ تھا۔ اچھا اب یہاں جب دریائے فرات کے اوپر یہ جنگ ہونی تھی
تو الیگزینڈر کا ایک پرانا جرنیل تھا پارمینیو، جس نے الیگزینڈر کے باپ کے ساتھ بھی نوکری کی ہوئی تھی، بوڑھا آدمی تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے الیگزینڈر سے کہا کہ الیگزینڈر، ہمیں رات شب خون مارنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی فوج ہے، اگر ہم نے دن میں دریا پار کیا انہوں نے تو ہمیں کاٹ کے رکھ دینا گاجر مولی کی طرح۔ تو الیگزینڈر نے کہا کہ نہیں، میں دن میں جنگ لڑوں گا، I do not steal victory، میں چوری نہیں کرتا فتح، میں دھڑلے سے لوں گا فتح۔ تو پارمینیو نے پھر آگے سے کہا کہ if I were Alexander I would go for a night attack۔ تو الیگزینڈر بڑا حاضر جواب تھا، کہتا ہے and if I were Parmenio so would I۔ یعنی پارمینیو نے کہا نا کہ اگر میں الیگزینڈر ہوں تو میں تو شب خون ماروں گا۔ الیگزینڈر کہتا ہے ہاں، اور اگر میں پارمینیو ہوں تو میں بھی شب خون ہی ماروں گا۔ بہرحال اس نے وہاں دن دہاڑے حملہ کیا، اور وہی ہوا، جیسے ہی یونانی ادھر پہنچے دریا کے اس پار، وہ داریا واش جو کہ بہت بڑا بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بھاگ لگا گیا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ دریا جیلم کے اوپر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، درمیان میں دریا بہہ رہا ہے، اور اب اس کا پانی ہرے سے مٹیالہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں اوپر، اور ان کا پانی آ کے شامل ہو رہا ہے، ابھی برسات شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنا جو ہے الیگزینڈر کہتا ہے کہ میں شب خون ماروں گا۔ یا پتہ نہیں پارمینیو نے اسے یہاں کیوں نہیں یاد کرایا کہ بیٹا وہاں تو کہہ رہا تھا کہ میں چوری کی فتح نہیں حاصل کیا کرتا، تو یہاں اب کیا ہو گیا؟ وہاں اسے پتا تھا داریا واش ہے، یہاں اسے پتا تھا ایک پنجابی راجپوت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ بہرحال جی وہ جنگ ہوئی، اس کی کس طرح سے دریا پار کیا وہ بڑا کھیل تماشا تھا۔ رات کو پہلے تو یہ ہوا کہ رات کے پہلے پہر کے اندر ہی، کوئی رات 12-1 بجے کے قریب شدید آندھی کا طوفان آیا، اور بارش پڑی، اور کئی گھنٹے بارش پڑتی رہی، اور ساری زمین دلدلی سی ہو گئی۔ اور انہوں نے جو کشتیاں وہاں سے منگوائی ہوئی تھی، سندھو دریا جب پار کیا اس کے لیے جو کشتیاں بنائی گئی تھی، وہ الیگزینڈر نے بیل گاڑیوں اور اونٹوں پہ رکھ کے یہاں منگوا لی تھی، ان کو جوڑا گیا تھا رات کو 1-2 راتیں پہلے۔ اچھا بہرحال وہ انہوں نے دریا پار کیا، اس طرف راجا پوروا کا بیٹا کچھ تھوڑی سی فوج لے کے آیا، لیکن یہ زیادہ تھے، وہ تو 100-200 ہی لے کے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹا حملہ یہاں ہو رہا ہے، بڑا حملہ وہاں ہرن پور کے پاس ہوگا۔ بالکل ان کی الٹی ان کی سمجھ میں بات آئی تھی، تو وہ بیچارے سب استعمال ہو گئے، فوج میں جنگ میں کام آ گئے۔ اس کے بعد راجا پوروا فوراً اپنی فوج لے کے، جو مین باڈی تھی فوج کی، وہ لے کے آیا، اور پھر وہ گھمسان کا رن پڑا، جس کا آریان نے ہمیں خوب ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح یونانیوں کو انہوں نے خائف کر دیا، ڈرا دیا اپنے ہاتھیوں سے، لیکن پھر یونانیوں نے وہ ان ایتھیکل اور غلط کام کیا کہ انہوں نے ہاتھیوں کو تیر مارنے شروع کیے، جلتے ہوئے تیر، اور جس سے ہاتھی پریشان ہو کے اپنی فوج میں انہوں نے روندنا شروع کر دیا فوج کو۔ اب آریان اس میں کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور میں اس کے لفظ آپ کو ایگزیکٹ پڑھ کے نہیں سناؤں گا، میں اس کو پیرافریز کرتا ہوں، لب لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل اس کے برخلاف، جیسا کہ داریا واش یا دارا کا رویہ ہوتا تھا فوج کے اندر، لڑائی کے اندر، راجا پوروا کا بالکل ٹوٹل فرق تھا۔ کہتا ہے وہاں یہ تھا کہ داریا واش تو سب سے پہلے بھاگ لگاتا تھا، کہتا ہے یہاں یہ بادشاہ جو تھا، یہ اپنے ہاتھی پہ بیٹھ کر تیر چلاتا رہا اس وقت تک جب تک کہ اس کی آخری یونٹ بھی تتر بتر نہیں ہو گئی تھی، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں رہا تو اس نے بھی اپنا ہاتھی پیچھے موڑا۔ تو
जब अलेक्जेंडर ने राजा पोरवा के हाथी को मुड़ते हुए देखा तो उसने, जो टैक्सला का बादशाह था अम्बी, वो जो इसके साथ आया हुआ था, क्योंकि उसकी और राजा पोरवा की आपस में लड़ाई थी, तो उसने अम्बी को कहा कि जाओ बादशाह को बुला के लाओ। तो अम्बी अपना रथ लेके पहुंचा वहां, तो चूंकि इनकी आपस में लड़ाई थी, तो राजा पौरवा ने अपने हाथी पर से बैठे बैठे एक नेजा उसकी तरफ मारा। वो अपनी जान बचा के वापस भाग आया और आके उसने अलेक्जेंडर को कहा कि भाई बाप, मैं तो नहीं चाहता, किसी और को भेजें। तो फिर एक फलसफी और एक उस्ताद को भेजा गया, जो कि जिसकी शागिर्दी में राजा पौरवा भी रहा था, और इस उस्ताद का नाम मेरोस लिखा हुआ है आर्यान की किताब में। संस्कृत का नाम मेरी समझ में नहीं आता क्या था, जिसको उन्होंने बिगाड़ के मेरोस बना दिया। तो मेरोस गया और उसने राजा को कहा कि भाई वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। तो वो अपने हाथी से उतरा और बकौल आर्यान के उसने सबसे पहले पानी पीने को मांगा, फिर वो रथ में चढ़ा और वो रथ लेके अलेक्जेंडर के पास आया। अलेक्जेंडर अपने 4-5 जो उसके करीबी जर्नैल थे उनके साथ खड़ा हुआ था। अब आप ये देखिए कि अलेक्जेंडर एक नहायत खुशशक्ल आदमी था, लेकिन कद उसका सिर्फ 5 फुट 7 इंच था। और राजा पौरवा का इस किताब के मुताबिक जो हमें बता रहा है, वो 7.5 फुट का देव था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्यन रिकॉर्ड कर रहा है, और आर्यन अलेक्जेंडर के 300 साल बाद आया था। ये खुद भी यूनानी था, और ये उस जमाने में रोमियों की फौज, अब रोमन्स की फौज का जमाना था, तो रोमन्स की फौज में जर्नैल था, और इसने बड़ी रिसर्च की थी अलेक्जेंडर के ऊपर। और सारी ये वो बातें हैं जो कि उस जमाने में डायरियां, चिट्ठियां, कागजात, हर चीज दस्तयाब थी इसको रिसर्च करने के लिए। तो इसने उस सारी चीजों पे रिसर्च करके ये बताया कि जी वो तो 7.5 फुट का देव था। तो उसने वहां पे आके अब वही बात हुई कि वो रथ से उतरा, तो पहले तो अलेक्जेंडर देख के हैरान हो गया होगा, 5 फुट 7 इंच का बौना 7.5 फुट के एक देव के सामने। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो राजा पौरवा ने वही बात कही जो हर एक को पता है कि जो एक बादशाह करता है। तो अलेक्जेंडर ने उसे कहा, ये तो तुमने मेरी तरफ से जवाब दे दिया, अपनी तरफ से भी कुछ कुछ कहो ना, कुछ मांगो। तो राजा पौरवा की आप जरा शान देखें, उसने कहा कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कह दिया ये काफी है। खैर, मैं जब बहुत साल पहले, कोई 22-23 साल पहले उस मैदान जंग पे गया, जो कि गांव मोंग, जो मंडी बहाउद्दीन का गांव है, उसके बाहर है। तो मैं वहां घूम रहा था, और इत्तेफाक से उस रात भी मई का ही महीना था, और एक रात पहले बारिश होके हटी थी। तो वो हालात बिल्कुल वही थे जैसे कि अलेक्जेंडर और राजा पौरवा के जंग के दौरान थे। तो मैं वहां फिर रहा था अकेला, तो जहन में एक तस्वीर चल रही थी कि जब राजा पौरवा ने ये जवाब दिया होगा, तो अलेक्जेंडर मुतासर तो बहुत हुआ, क्योंकि उसने बाद में तो सल्तनत राजा को वापस कर दी और फिर सुलह कर ली राजा के साथ। तो मैं मेरे जहन में आया कि उसने आगे बढ़ के पहले तो उसका हाथ हाथ में लिया होगा, हाथ में लाया होगा, फिर शायद जफ्फी भी डाली हो, तो उसका जो ब्लॉन्ड बालों वाला सर था वो राजा पौरवा की छाती तक ही पहुंचा होगा। बहरहाल, हमारे आजकल के यहाँ पे तारीखदान ये साबित करने में तगो-दो में लगे हुए हैं कि राजा पौरवा को शिकस्त नहीं हुई थी, अलेक्जेंडर को शिकस्त हुई थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर शिकस्त हो गई होती तो वो आगे अमृतसर तक, ब्यास के किनारे तक कैसे पहुंचता। तो बहरहाल राजा पौरवा के साथ उसकी सुलह हो गई, और बड़ी वफादारी वाली दोस्ती हुई दोनों की। अब जनाब अलेक्जेंडर यहाँ से फिर वहां से जब बगावत हो जाती है, ब्यास के किनारे पे फौजी कहते हैं कि हमने नहीं आगे जाना, क्योंकि वो डर जाते हैं। आगे उन्हें खबर मिलती है कि जी वो नंदा सल्तनत है, उनके पास तो 2 लाख की तो सिर्फ पैदल फौज है, इन्फेंट्री है, और उनके पास तो 50,000 चैरियट्स हैं, रथे हैं, 50,000 के 60,000 उनके पास घुड़सवार हैं, और उनके पास जनाब 30,000 हाथी हैं।
ظاہر ہے کسی نے مبالغہ بھی اس میں کیا ہوگا، تو وہ انہوں نے کہا کہ لے بھئی یہ تو اب مارے جانے والا وقت ہے، اور اس وقت تک الیگزینڈر نے اپنے سپاہیوں کو خوب انعام دے دے کے امیر بھی کر دیا تھا۔ اب ہر ایک کا دل جب مل جائے کچھ تو پھر کہاں لڑنے کو دل کرتا ہے، وہ کہتے تھے گھر جائیں یار، ریٹائر ہو کے زندگی ہے سکون سے گزاریں۔ تو وہاں بغاوت ہو گئی، تو پھر وہ واپس آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بغاوت ہوئی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو راجہ پوروا ساتھ تھا الیگزینڈر کے۔ الیگزینڈر نے راجہ سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے کہ نندا خاندان، نندا سلطنت جو ہے وہ اتنی، انہوں نے کہا جی وہ نندا سلطنت ہے تو بہت بڑی، اور یہ کچھ غلط بات نہیں بتائی جا رہی، یہ بات صحیح بتائی جا رہی ہے۔ اور بات بتانے والا جو ہے نا، وہ ایک خیال کیا جاتا ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کہ وہ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا چندر گپت موریہ۔ اس کی داستانیں بھی ہیں، وہ سڑک بنانے والا چندر گپت موریہ تھا، گرینڈ ٹرنک روڈ۔ تو بہرحال وہ وہاں سے وہ بغاوت ہوئی، وہ واپس آئے، پھر دریا کے کنارے کرتا ہوا الیگزینڈر نیچے چلا گیا، اور جا کے سن 322 میں 10 جون کو بیمار، 5-6 دن بیمار رہنے کے بعد مر گیا بابل میں، عراق کے اندر۔ یہاں یہ ہوا کہ جو اس نے اپنا گورنر فلپ میکارٹس چھوڑا تھا پیچھے، وہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو باقی جو یونانی فوج اور ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ الیگزینڈر مر گیا، انہوں نے کہا بھاگو یار، وہاں چل کے اپنا اپنا حصہ مانگے، جو سلطنت بنائی تھی الیگزینڈر نے۔ تو وہ سارے کے سارے یہ ٹیکسلا کو اور جہاں جہاں سوات میں اپنے یہ چھوڑ کے آیا تھا گورنر، سب بھاگ لیے یہاں سے۔ راجہ پوروا کو تو خیر پہلے ہی الیگزینڈر ابھی پاٹلا یا حیدرآباد میں ہی تھا، تو اس نے راجہ پوروا کو کہا کہ وہ ٹیکسلا سے لے کے لاہور تک کی حکومت کرے۔ اب راجہ ہو گیا بادشاہ بہت بڑا، اب پہلے ہی بڑا آدمی تھا، تو وہ 322 میں اس کو خبر آتی ہے کہ اس کا جو دوست بن چکا ہے الیگزینڈر، وہ وہاں عراق میں بابل میں بیمار ہو کے مر گیا۔ اچھا، اس میں اب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو راجہ پوروا نے کام کیا نا، اس کے زمانے کا ٹیکسلا یہ ہے، یہ جو آپ کو میں تصویریں دکھا رہا ہوں، یہ اسے اب ہم بھیڑ کہتے ہیں یا ٹیکری، بھیڑ کے کھنڈرات ہیں یہ، جو کہ ٹیکسلا کے عجائب گھر کے بالکل ساتھ ہیں۔ اور یہ پورا شہر نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے اس کا، شہر بہت بڑا تھا، یہ ایک حصہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ انہی گلیوں میں سڑکوں پہ الیگزینڈر بھی گھوما پھرا ہو، اور یہاں سے ایک یہ برتن ملے تھے بڑے اچھے قسم کے، جن میں پانی پیا یا شراب پیتے ہوں گے، وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار میں نے کہا کہ کیا پتہ یہ الیگزینڈر کی کسی پارٹی کا وہ باقیات ہوں، کہ رات کو دعوت ہوئی تو برتن باہر پھینک دیے گئے، وہ مٹی کے تھے، وہ پڑے ہوئے دریافت ہوئے بعد میں 2300 سال بعد۔ تو یہ جو ہے ٹیکسلا تھا جہاں پہ الیگزینڈر آیا تھا، اور جہاں راجہ پوروا بھی گزرا۔ اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے سن 44 عیسوی میں لے آتا ہوں، یعنی 322 میں الیگزینڈر مرا، اب ہم سن 44 میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک فلسفی ہے، اپولونیوس اس کا نام ہے، اور وہ وہاں تیانا ترکی میں کپاتوکا میں، جسے کیپاڈوچیا کہتے ہیں، وہاں سے ایک مدرسے سے چلتا ہے، اور ٹیکسلا کے لیے آنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ان فلسفیوں سے ملنا چاہتا ہے جنہوں نے الیگزینڈر کو اپنی دانائی سے حیران کر دیا تھا۔ تو وہ یہاں ٹیکسلا پہنچتا ہے، تو اس کو بہرحال پہلے 3 دن باہر رکنا پڑتا ہے، کیونکہ سن 44 کے اندر اب جو سلطنت ہے وہ یونانیوں سے نکل کے وہ سکوں کے پاس گئی، پھر کوشانس کے پاس گئی، پھر یہ پارتھی لوگ اب آ گئے۔ یہ ایران کے علاقے مازندران کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور بادشاہ کا نام تھا گدنفر، جسے یونانی میں گونڈوفیریز کہتے ہیں۔ تو یہ جو
اپنا اپولونیس جو فلسفی وہاں سے چل کے آیا ترکی سے، اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی شامل ہو گیا تھا بابل میں. اس نوجوان کا نام تھا دامس. دامس کئی زبانیں بولتا تھا، کوئی 11-12 زبانیں بولتا تھا، بڑا پڑھا لکھا نوجوان تھا. اس نے کہا کہ استاد آپ جا رہے ہیں سفر پہ، مجھے بھی لے چلیں، میں آپ کی ڈائری بھی روز کی لکھا کروں گا اور جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کتاب میں نوٹ کرتا جاؤں گا. تو دامس کی ڈائری سے ہمیں یہ سارا کچھ مل رہا ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ اجازت نہیں تھی کہ ہر نتھو پھتو جو اٹھ کے آ جائے اور ٹیکسلا کے اندر گھس آئے. گونڈوفیریز کا بڑا پکا آرڈر تھا کہ جناب رتبے کے مطابق کوئی بڑا آدمی آئے گا تو بادشاہ ڈائریکٹلی اس کو اجازت دے گا تو وہ آ سکتا ہے شہر کے اندر. کوئی نچلے درجے کا آدمی ہے تو کوئی سیکرٹری، کوئی اس سے نچلے درجے کا آدمی ہے تو چلو کوئی اور کیپٹن میجر کو بھی تھا کہ وہ بھی اجازت دے دے. اس طرح کا انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب ایک فلسفی کی بڑی قدر تھی اور گونڈوفیریز بڑا قدردان تھا تعلیم اور فلسفے کا. تو اپولونیس کو اجازت گونڈوفیریز نے دینی تھی، تو 3 دن انہیں ٹیکسلا سے باہر ایک مندر میں رکنا پڑا. اور ہمیں اب دامس کی ڈائری لکھائی سے پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جو مندر ہے یہ لال رنگ کے سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس کی باہر کی دیواروں کے اوپر بڑے بڑے براس کے، پیتل کے میورلز لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں جن میں الیگزینڈر اور راجہ پوروا کی جنگ کے قصے ہیں اور اس میں راجہ پوروا کو شکست میں دکھایا گیا ہوا ہے. یہ وہ ہمیں بتاتا ہے اس باہر کے مندر میں. میرے پیر آرکیالوجی میں جو ہیں وہ ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب ہیں، بہت بڑے آرکیالوجسٹ ہیں. میں نے بہت سال پہلے 25 سال پہلے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کس مندر میں رکے ہوں گے، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ موڑا ملیارا ایک گاؤں ہے یہاں سے باہر ٹیکسلا سے، تو وہاں ایک مندر کے کھنڈرات تھے جو کہ جب ڈاکٹر صاحب نے 1950 کی دہائی میں محکمہ آثار قدیمہ کو جوائن کیا تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ وہ دیکھے. بعد میں لوگوں نے کھیتی باڑی کر کے وہ سب ملیا میٹ کر دیا جو رہ گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ وہ مندر تھا. اچھا پھر انہیں خیر اجازت مل جاتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جیسے جیسے شہر بھی تو تباہ ہوتے ہیں اور پھر نئے شہر آباد ہو جاتے ہیں. جب جو الیگزینڈر اور پوروا والا جو ٹیکسلا تھا جس کی میں نے آپ کو پہلے تصویریں دکھائیں، وہ جب 180 قبل مسیح کے اندر ایک اور یونانیوں کی یلغار یہاں پہ ہوئی جنہیں ہم انڈو گریکس یا بیکٹرین گریکس کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شہر ہمیں نہیں پسند، ہم باقاعدہ سیدھی سڑکیں 90 درجے کے زاویے کے اوپر وہ ایک دوسرے کو کاٹیں اور بڑا پیرالیلوگرام ریکٹینگل کی طرح کا ایک شہر ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا جسے اب ہم سرکب کے کھنڈرات کہتے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ جیسے ہی وہ مین دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گیٹ کی وہ برجیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ آگے دیکھتے ہیں سیدھی سڑک جا رہی ہے. یہ تصویر میں آپ اس سڑک کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی آپ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کھدائی کر کے وہ شہر نکالا گیا ہے. وہ پہلے کے گھر نکالے گئے ہیں جو 180 قبل مسیح میں گریکس نے آباد کیے تھے، جو انڈو گریکس آئے تھے. اور اب ہم 44 عیسوی کے اندر آ چکے ہیں. اچھا پھر جو بادشاہ گونڈوفیریز ہے وہ ایک گائیڈ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی وہ مہمان جو ہیں ان کو ذرا عزت اور تکریم کے ساتھ لے کے آؤ. تو وہ آتا ہے اور انہیں رستے میں داستان سناتا ہے کہ جی یہ صرف 19 سال پہلے یعنی سن 25 عیسوی کے اندر ایک بڑا زلزلہ آیا تھا اور ہمارا شہر بالکل گر گیا تھا، تو یہ اب نئے سرے سے بن رہا ہے. اور جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب شہر گرتے ہیں تو پھر وہیں جہاں پہ وہ جو ملبہ گرا ہوا ہے اسی میں نئی نییں کھود کے وہیں پہ پھر نئی عمارتیں بن جاتی ہیں. تو یہ جو
180 سال پہلے انڈو گریکس کے اور یہ 44 سال یہ تقریباً 220 سال جو گزرے، اس کے اندر وہ نیچے کا شہر نیچے رہ گیا اور اب اوپر آ چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہر کئی بار بگڑا اور بنا حتیٰ کہ اس کا لیول اونچا ہو گیا۔ اب وہ آتے ہیں اندر، شہر کے اندر، تو ایک انہیں یہ آپ دیکھیں کہ وہ اسی رستے سے آ رہا ہے اور وہ جو ان کا گائیڈ ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیسے اچھے اچھے گھر بن رہے ہیں، بالکل نئے، ابھی یہ 20 سال بھی نہیں ہوئے، 25 سال پہلے زلزلہ آیا تھا۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک مندر ہے، اسے ہم ٹیمپل آف دا سن کہتے ہیں، سورج مندر ہے یہ۔ اب یہاں یہ لوگ رک گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی لال سنگ مرمر کا ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کے پیتل کے میورلز، پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جن پہ وہی میورلز بنے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جنگ کی تصویریں، اور یہاں پہ بھی راجہ پوروا جو ہے اس کو شکست میں دکھایا ہوا ہے۔ اور وہ جو گائیڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ میورلز جو ہیں یہ راجہ پوروا نے اس وقت آرڈر کیے تھے جب اس کو خبر آئی کہ اس کا دوست سکندر الیگزینڈر وہاں بابل میں مر گیا ہے، تو اس نے یہ لگوائے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ رہ جائیں تاکہ تاریخ پکی رہ جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی تاریخ کو الٹ دے، کہ تاریخ غلط کر دی جائے۔ تو یہ میورلز تھے۔ اب آپ ایک بات میں آپ کو جس پہ غور کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ راجہ پوروا اور الیگزینڈر کے زمانے کا ٹیکسلا یہ تھا، بھیڑ، یہ جس کی آپ تصویر اب دیکھ رہے ہیں دوبارہ۔ ظاہر ہے راجہ پوروا نے یہاں وہ میورلز لگوائے ہوں گے، وہ جو پیتل کی پلیٹیں بنا کے تصویریں والی یہاں لگوائی ہوں گی۔ پھر بیچارہ راجہ پوروا بھی مر گیا۔ تو سن 180 قبل مسیح میں جب گریکس آ گئے تو پھر انہوں نے تو نیا شہر آباد کر لیا، تو ظاہر ہے کہ کسی نے بڑی حفاظت کے ساتھ راجہ پوروا کے بنوائے ہوئے جو میورلز تھے ان کو اتروا کے نئے شہر میں لا کے لگایا ہوگا، جس کی کہ آپ کو ماہرین بتاتے ہیں کہ سطح نیچے تھی، جو اب آپ سرکپ دیکھتے ہیں اس سے کوئی 18-19 فٹ نیچے تھی۔ اچھا، یونانیوں کے بعد سکے آئے، پھر کوشان آئے، پھر یہ پارتھی آئے جن کا بادشاہ گونڈوفیریس تھا، جس کے زمانے میں اب ایپولونیس اور دامس یہاں پہ آئے۔ اب یہ زمانہ آیا جس میں ایک بار تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ٹیکسلا بالکل تباہ ہو گیا تھا اور پھر نئے سرے سے بنا۔ ہر کسی نے جب بھی ٹیکسلا میں کچھ ہوا اپہیول تو انہوں نے وہ میورلز بڑی حفاظت سے اتار کے نئی جگہ پہ لگائے، اور ظاہر ہے کہ انہیں ریکنڈیشن بھی کیا گیا، کیونکہ دامس لکھتا ہے کہ جی رنگ بہت بریلینٹ اور ویوڈ رنگ تھے، بالکل ایسے جیسے کہ انسانی وہ اصل آپ دیکھ رہے ہوں انسان کو اور گھوڑوں کو اور ہر چیز کو۔ تو یہ یہاں پہ لگاتے رہے، یعنی وقت یہ تھا ٹیکسلا کے اندر، یہاں پہ خواہ کوئی بھی تھا، لوکل پنجابی لوگ تھے یا یونانی آئے یا سکے آئے، ہر کسی کو سچ کی بڑی قدر تھی کہ راجہ پوروا نے کہا تھا کہ سچ بگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر اسے شکست ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ ہی تاریخ کے اندر جانا چاہیے، سچ کو کوئی مسخ نہ کر دے۔ اور اب کبھی کبھی سوچنے کو ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی راجہ پوروا جیسا سورما ہے؟ اب جب کہ ہم تاریخ کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ ٹیکسلا کے اندر 366 سال گزر گئے تھے یہ میورلز کے بننے سے ایپولونیس کے آنے تک، اور جتنی بھی قومیں آ کے یہاں پہ رہیں انہوں نے ٹیکسلا کے وہ میورلز راجہ پوروا کے بنوائے ہوئے سنبھال کے رکھے۔ تو ہم جو کہ اپنے ہیروز کو ہیرو نہیں مانتے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہاں پہ ہم بجائے یہ دیکھیں کہ راجہ پوروا کا کردار کیا تھا،
اس کے وہ نہ صرف 7.5 فٹ کا ایک دیو کامت انسان تھا، وہ ایک بہت اونچے کردار کا مالک تھا، جس نے الیگزینڈر کو اپنی بردباری اور اپنی ڈگنیٹی سے متاثر کیا، اور وہ یہاں یہ سچ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم بجائے یہ اس چیز کو ماننے کے ہم یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں جی وہ سکندر نو تے ہرا دیتا سی راجا پوروا نے۔ تو جھوٹ کے پتہ نہیں ہمیں کیوں جھوٹ کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، بہرحال وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کی ہماری کہانی جو تھی وہ یہی تھی۔